اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی تحمید اور اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت ہی وسیع ہے، اس کی رحمت سے ہم سب جی رہے ہیں۔ اس کی رحمت وہ اس قدر وسعت والی ہے کہ وہ کافروں کو بھی انعامات سے نوازتا ہے، وہ اپنے نہ ماننے والوں کو بھی بہت فراوانی مہیا کرتا ہے، ان کو اولاد بھی دیتا ہے، ان کو گھر بھی دیتا ہے، ان کو کاروبار بھی دیتا ہے، ان کو عقل بھی دیتا ہے، شعور بھی دیتا ہے۔ وہ چھین نہیں لیتا کہ اس نے میرا انکار کیا ہے تو میں اس سے یہ سب کچھ چھین لوں، وہ امتحان اور مہلت میں اس کو رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ جو وسیع رحمت ہے، ایک حدیث میں اس کا تذکرہ ایسے آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعل اللہ رحمت فی مئۃ جزء، کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 درجے بنائے، اور فامسک عندہ 99 اپنے پاس 99 درجے رکھے، اور ایک درجہ زمین پہ اتارا ہے، اور اس ایک درجے کی وجہ سے تمام مخلوقات آپس میں محبت کرتی ہیں۔ تمام مخلوقات، وہ ایک درجہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا ہے نا، اس ایک درجے کی وجہ سے ہر ایک کی جو آپس میں محبت ہے، انسانوں میں، حیوانات میں جو باہمی محبت ہوتی ہے، پھر پرند میں، چرند میں جو بھی محبت ہے، وہ ساری اس ایک درجے کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا ہے۔ اگر وہ درجہ بھی زمین پہ نہ ہوتا تو کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی الفت، کوئی محبت، کوئی ایسے اچھے جذبات، کوئی ترس، کوئی شفقت، ایسے کوئی جذبات ہی نہ ہوتے۔ تو جو اللہ اس رحمت کا خالق ہے، جو ہم میں تقسیم ہوئی پوری مخلوق میں، اور یہ نہیں کہ اس دور میں، جب سے یہ کائنات کی تخلیق ہے اور جب تک یہ رہے گی، جتنے بھی ذی روح جاندار آپس میں محبت کرتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث ارشاد فرمائی تو آپ نے ایک مثال بھی دی کہ گھوڑا جو ہے وہ اپنے ایک پاؤں کو اٹھا کے رکھتا ہے، کیوں؟ کہ وہ اس کی ٹانگ اس کے بچے کو نہ لگ جائے۔ یعنی یہ شفقت کی بنیاد پر ہے نا، اس رحمت کی بنیاد پر ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جو ذی روح ہے، اپنے بچوں سے، اپنی نسل سے اس کو محبت ہوتی ہے، اس کے لیے وہ کٹتا ہے، مرتا ہے، اس کے لیے جان کھپاتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ رکھی ہے۔ تو جس خالق نے رحمت کا ایک درجہ اتارا، اور اس سے تمام مخلوقات کا یہ حال ہے کہ ایک دوسرے پہ قربان ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اس خالق نے، جس نے اس محبت کو پیدا کیا اور 99 درجے اور پیدا کیے، اور وہ 99 درجے بھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، اپنے اولیاء کو، نیک بندوں کو روز قیامت نصیب فرما دے گا۔ اب یہ جو محبت ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور تقریباً تمام کتب حدیث میں آتی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس ایک درجے کی وجہ سے تمام مخلوقات میں وہ اتنی محبت اور آپس میں شفقت ہے، رحم دلی ہے، تو جب 99 درجے ملیں گے، اور وہ بھی صرف اپنے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اپنے اولیاء کو، تو آپ بتائیے ان دنوں، اس دن محبت کا عالم کیا ہوگا۔ آپس میں محبت، یہ وہ صلاحیت کا اضافہ ہے جو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو نصیب فرمائیں گے، جنتیوں کو نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا، وہ اس قدر وسیع ہے
کہ ہم اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر یہ لکھوایا ہوا ہے، وہ فرما بھی دیتا تو کوئی اہل ایمان کو اس پہ پورا یقین تھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر یہ لکھوایا ہوا ہے کہ ان رحمتی غلبت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اسی وجہ سے ہم جی رہے ہیں۔ قرآن مجید بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑتا، ان کا مواخذہ کرتا، تو پھر روئے زمین پر کوئی بھی جو ذی روح ہے، جو مکلف ہے، وہ باقی نہ رہتے، جن کو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں اور وہ اس کو پس پش ڈالتے جاتے ہیں، تو کوئی بھی ذی روح زمین پہ نہ بچتا، کیونکہ انسان تو اس لیے نہ بچتے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں، اور باقی جو کچھ ہے وہ تو ہے ہی انسانوں کے لیے۔ جب انسان نہ رہتے تو باقی چیزوں کی ضرورت ہی اس دنیا میں نہیں تھی۔ یہ سب کچھ جو پیدا کیا گیا ہے وہ انسانوں کے لیے ہے، اور انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ تو یہ ایک راز ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس قدر وسیع رحمت سے ہم کیوں کنارہ کشی کرتے ہیں، اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ یہ جو رمضان المبارک ہے، یہ بھی اس کی رحمت کا ایک ادنا سا ایک اظہار ہے۔ ادنا سا اظہار وہ کیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جب تشریف فرما ہوئے، پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا، آمین کہا، دوسری پہ، تیسری پہ، تو حدیث میں مختلف الفاظ ہیں۔ ایک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے جس کی زندگی میں اس کے والدین یا دونوں میں سے ایک حیات ہو، اور وہ ان کی خدمت کر کے بخشوا نہ لے اپنے آپ کو، یعنی جنت کا وارث نہ بن جائے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کرے۔ اسی طرح رمضان کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ رمضان گزر جائے اور وہ بخشش نہ کروا سکے، تو ایسا شخص بھی ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے، اور وہ جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، آپ کا ذکر خیر ہو، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے، تو اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو اس کا مطلب ہے رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ہم اس سے فائدہ اٹھا کے اسی طرح اپنے والدین کی خدمت کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ کے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن سکتے ہیں، اور وہ خوش نصیب ہیں اس مجلس میں ہوں جہاں تک یہ بات پہنچے، جنہوں نے رمضان سے بھی کمائی کی، فائدہ اٹھایا، جنہوں نے والدین کی بھی خدمت کی، جن کے والدین حیات ہیں اور جن کے وفات پا چکے ہیں، وہ بھی ان سے صلہ رحمی کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ان کے دوستوں سے، ان کے عزیزوں سے اچھا تعلق رکھیں گے، حسن سلوک کریں گے، تو ایسے سمجھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ یہ شخص اپنے والد کو قبر میں پڑے ہوئے والد کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے۔ تو اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے، اور جمعے کے دن تو پڑھنے کی فضیلت بھی آئی، تو اس وجہ سے ایسا شخص وہ تینوں قسم کی رحمتیں اکٹھی کر رہا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اس سے جو کنارہ کشی کرتا ہے نا، تو پھر رحمت روٹھ بھی جاتی ہے، رحمت چلی بھی جاتی ہے۔ وہ وسیع رحمت ہے، وہ بہت بڑی رحمت ہے، اور اس رحمت کی وجہ سے یہ سارا نظام یہ قائم اور دائم ہے۔ اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا۔ آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں، سورہ کہف میں جو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے، انہوں نے اصحاب کہف نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت نصیب کر دے۔ حالانکہ وہ تو ایک مشکل میں تھے کہ پوری قوم ان کے خلاف تھی، اور قوم کا خلاف ہونا کسی کے وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے، یا اکثریت کا کسی ایک طرف ہونا اور اقلیت کا کسی ایک طرف ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اکثریت حق پہ ہوتی ہے۔
پوری قوم اصحاب کہف کے مخالف تھی۔ اصحاب کہف اللہ کے حضور یہ دعا کر رہے تھے کہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت نصیب فرما دے۔ اس کا مطلب ہے رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ استقامت کا باعث بنتی ہے، اس سے بندے کو دین پہ ثابت قدمی کا جو ہے سہارا ملتا ہے اور وہ اس پہ ٹھہرتا ہے، جمتا ہے اپنے دین پہ جو اس نے اختیار کیا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں کیا ہے۔ تو جو لوگ جن کو استقامت میسر نہیں آتی، دین پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ ذرا تصور کریں کہ اصحاب کہف انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، انہوں نے اپنا علاقہ، اپنے عزیز رشتہ دار، اقربا، وہ سب کو چھوڑا اور ایک کہف میں غار میں جا کے پناہ لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے بارے میں یہ فرمایا ینشر لکم ربکم من رحمتی، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں نوازے گا، تمہارے لیے اس رحمت کو بکھیر دے گا، پھیلا دے گا تمہارے لیے۔ تو دیکھیے کہ ان پر جو اللہ تعالیٰ نے رحمت کی وہ کس نوعیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین پہ ثابت قدم رکھا، نہیں تو لوگ دین چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت نہ ہو تو یقین کیجئے لوگ دین چھوڑ جاتے ہیں، دین سے برگشتہ ہو جاتے ہیں، دینی احکام کو پاؤں تلے رونتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے صریح احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے اصحاب کہف نے یہ دعا کی کہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت نصیب فرما۔ پھر آگے چلیے اسی صورت کے اندر تو سیدنا خضر نے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو وہ ایک دیوار کو بلند کیا، اونچا کیا، جن لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یستخرجا کنزہما رحمتم، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انہوں نے اس خزانے کو نکالا، ان کے سامنے کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لوگوں کے مال بھی محفوظ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ آگے چلیے اسی صورت میں جب ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی جو یاجوج اور ماجوج کے سامنے تحفظ کے لیے اس قوم کے لیے بنائی گئی تھی، تو انہوں نے ذوالقرنین نے یہ لفظ کہے کہ ہذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اس کا مطلب ہے جو دفاع ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، جو کامیابی ملتی ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے ملتی ہے۔ آپ قرآن مجید کے ان الفاظ پہ کبھی غور کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ یہ فرمایا کہ والدین کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، تو وہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ والدین کو جنت دے دے، وہاں یہ نہیں فرمایا کہ والدین کو بخش دے، وہاں یہ نہیں فرمایا کہ والدین کو عزت عطا کر، وہاں پہ یہ الفاظ ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان پہ رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔ یہ کیوں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جائے نا تو پھر سمجھے جنت بھی مل گئی، رحمت مل جائے تو بخشش بھی مل گئی۔ آپ نے قرآن مجید کے ان الفاظ پہ غور کیا ہوگا کہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ نے بخشنے کے ساتھ رحمت کا تذکرہ کیوں فرمایا ہے؟ وہ اس وجہ سے فرمایا ہے کہ اسی رحمت کی وجہ سے ہمارے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی کی برائیاں وہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک رحمت سے ان کو دھو ڈالتا ہے۔ آج ایک بڑا پیارا میسج عربی کے اندر وہ موصول ہوا، وہ لکھتے ہیں کہ الحمدللہ الذی نصوم لہ ساعات، اس اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کے لیے چند گھنٹے روزہ رکھتے ہیں، اور فیغفر ذنوب سنین، اور وہ ہمارے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے، ہم نے چند گھنٹے روزے کے دورانیے کا روزہ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی بھر کے گناہ معاف فرما دیے۔ ان میں سے کئی گناہ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہم نہیں جانتے ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو چھوٹے ہیں، کوئی بڑے ہیں۔ تو بہرحال جو بڑے گناہ اور کبائر ہوتے ہیں ان کے لیے توبہ ضروری ہوتی ہے، جو ایسی حدیث میں آتا ہے، جیسے اس حدیث میں ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس سے مراد یہ ہے کہ اس رحمت کی وجہ سے، میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک سمجھے اشارہ ہے، ایک علامت ہے، تو اس سے دیکھیے کہ ہمارے کتنے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے
رحمت کا جو تذکرہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر بڑی رحمت کی دلیل ہے کہ اس کی رحمت کس قدر وسیع ہے کہ وہ مالک اور خالق، اس نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا۔ اس کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ رحمت بنا کے بھیجا، اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہانوں پر رحمت کرتے ہوئے آپ کو بھیجا، آپ کو مبعوث فرمایا۔ اور اس کی دلیل ایک دوسری آیت میں بھی ہے، اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں تیرے رب کی رحمت سے۔ یعنی رسولوں کو جو مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ نے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، تمام انبیاء اور رسل کو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ ان بندوں پہ رحم کیا جائے اور ان کی اصلاح کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، صفحہ ہستی کی سب سے بہترین ہستیوں کو ان کے لیے نمونہ بنا کے بھیجا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تقاضے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ رکھے ہیں۔ ہم اس کی رحمت سے صحیح طرح آشنا نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک جنگ کے موقع پہ ایک عورت کو دیکھا جو بے قرار تھی، اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی۔ جنگ کا عرصہ ہے، مشکل ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اسے وہ مل نہیں رہا، اس کی تلاش میں وہ بے قرار ادھر ادھر پھر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ وہ عورت کو دیکھنا نہیں تھا، وہ اس کی اس تکلیف کو دیکھنا تھا کہ وہ کس میں مبتلا ہے، کس مشکل میں ہے۔ تو اس کو پھر بچہ وہ مل جاتا ہے اسے، اور وہ اپنے سینے سے اسے لگاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس موقع پہ ایک سبق سمجھاتے ہیں۔ وہ کیا کہ لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَٰذِهِ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت سے بھی زیادہ، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ وہ بچہ جو گم ہو کے ملا ہو، وہ بچہ جو دودھ پیتا ہو، اور وہ بچہ جو عرصہ جنگ میں ادھر ادھر ہوا اور پھر ملے، جس کے بارے میں زندگی کی امید ٹوٹ چکی ہو کہ پتہ نہیں وہ کہاں گیا، مل نہیں رہا، تو اس سے تو شفقت اور زیادہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بہت محدود کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت وسیع رحمت والا ہے۔ لیکن ایک فرق ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ جو رحمت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے، یہ 3 احادیث میں الفاظ ہیں مختلف، یہ کھل جاتے ہیں۔ یہ جو رحمت کے دروازے کھلتے ہیں نا، یہ کن کے لیے کھلتے ہیں؟ جو اس رحمت کو لینا چاہتے ہیں۔ جو نہیں لینا چاہتے تو اللہ تعالیٰ بھی غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ ان اللہ غنی عن العالمین، جہانوں سے اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ جو اس کی طرف نہیں آنا چاہتا، جو رحمت کو حاصل نہیں کرنا چاہتا، رحمت اس کے شامل حال نہیں ہوتی۔ یہی وہ وجہ ہے، آپ دیکھیے کہ جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی انسانوں کے لیے، اور لیکن اس میں جانے کی ریشو یا تناسب کیا ہوگا کہ 1000 بندے میں سے ایک بندہ جنت میں جا رہا ہوگا اور 999 جہنم میں جا رہے ہیں۔ یعنی تناسب یہ ہے۔ آپ غور کیجئے کہ کتنی بڑی رحمت کو ہم اگنور کرتے ہیں اور اپنی دنیا کی خاطر اس رحمت کے حصول کے لیے کوئی کوشش اور جستجو نہیں کرتے۔ مجھے بتائیے کہ ہم اس ایک میں سے بننا چاہتے ہیں کہ ان 999 میں سے بننا چاہتے ہیں؟ اگر ایک میں سے بننا چاہتے ہیں تو میری اور آپ کی زندگی کا جو طرز عمل ہے، جو ہماری سوچ ہے، جو فکر ہے، وہ یہ نہیں بنتی۔ اس کے لیے بہت زیادہ ہمیں قد و کاوش کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رضا کے حصول کی خاطر ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ ہمارے کندھوں پر بہت سا بوجھ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا، اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں، ان کو تم نے ادا کرنا ہے۔ ایک معاشرے کو، اسلامی معاشرے کو پروان چڑھانا ہے، تو اس کے لیے ہم جو کر رہے ہیں نا کہ بس ہر کوئی اپنے میں مگن ہے، بس اسے چاہیے ایک موبائل ہو اس کے پاس اور وہ بس سکرول کرتا رہے اور دیکھتا رہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، اور اسے یہ نہ پتہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا جو وقت صرف ہو رہا ہے اس کو مجھے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، کیسے اس کو استعمال میں لانا ہے، اس کی پرواہ ہی نہ ہو، تو یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے جو آج امت مسلمہ جس کے اندر گرفتار ہے۔ تو
سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی تھی نا کہ مجھے اپنی طرف سے رحمت نصیب فرما، یہ جو بندے جن کو تو نے مار دیا کیونکہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہری طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ تجلی ڈالی تو وہ فوت ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کے گرے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا اور ساری وہ تفصیل سورہ اعراف کے اندر موجود ہے۔ تو اسی موقع پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ اعلان فرمایا کہ میری رحمت ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز پر بڑی وسیع ہے، یعنی اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ لیکن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، لیکن اس رحمت کو میں لکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔ یہ روزے کا جو مقصد ہے نا وہ بھی تقویٰ ہے نا۔ اللہ نے فرمایا یہ رحمت میری بڑی وسیع ہے، ہر چیز پہ حاوی ہے، لیکن اس رحمت کے حصول کے بھی ضابطے ہیں، اور ان میں سے پہلا ضابطہ جو اللہ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کیا جائے۔ اگر ہم اللہ کی رحمت کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو پھر اس کا تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ کسی ایک مثال سے اپنا نقطہ نظر کچھ اور بنا لیتے ہیں، مثلاً کہ ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اسی طرح ایک مرد کے بارے میں بھی آتا ہے، تو اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے، وہ گناہ گار بھی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے جنت نصیب کر دی کہ اس نے کتے کو پانی پلایا ہے۔ یہ ہوتا ہے ایک واقعہ، ایک ہوتا ہے ضابطہ۔ ضابطہ اور چیز ہوتی ہے، واقعہ اور چیز ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ہم کسی کو اس سے محروم نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ چاہے جس کو معاف کر دے، قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، کہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، یہ تو اس کا فیصلہ ہے، ہم اس پہ بات نہیں کرتے۔ لیکن جو ضابطہ ہمیں دیا گیا وہ یہ ہے کہ ہم تقویٰ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ یہ نہ ہو ہم تقویٰ بھی چھوڑ دیں، ہم نیکی کے کام بھی چھوڑ دیں اور کتوں کو پانی پلانا شروع کر دیں کہ اس کی وجہ سے اس عورت کو جنت ملے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کا، اس کے احسان کا، اس کی رحمت کا کوئی بھی انکاری نہیں ہے۔ نہ ہم خاص کر کے کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بخشے گا نہیں، اس پہ رحمت نہیں فرمائے گا، ہمیں یہ ذمہ داری نہیں دی گئی۔ لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کوئی ضابطے بھی بیان کیے ہیں کہ ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز پہ بہت وسیع ہے، ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے اور اس سے وسیع ہے، لیکن میں اسے لکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، ان کے نام ہوگی۔ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا نا 999 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ رحمت کے حقدار نہیں بن پائے۔ اللہ کی جنت ان 999 سے چھوٹی تو نہیں پڑی تھی، اللہ کی رحمت ان 999 سے کم تو نہیں تھی، لیکن تناسب اس طرح کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے ان ضابطوں کا خیال نہیں رکھا جو اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے۔ وہ صرف یہی کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ بخشنے والا ہے، سود کھاتے جاؤ وہ بخشنے والا ہے، بدکاری کرتے جاؤ وہ بخشنے والا ہے، اور سارے کام وہ کرتے رہو اور کہتے رہو وہ بخشنے والا ہے۔ شیطان یہی ہمیں دھوکہ دے دے کہ ہماری توبہ کو مؤخر کرتا رہتا ہے، اور آخر ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق بھی نہیں نصیب آتی۔ اس وجہ سے اللہ کی رحمت کو اگر ہم نے لینا ہے نا تو اس کے لیے بے قرار ہوں، ہمیں اس کی رحمت چاہیے، ہم اس کی رحمت کے طالب ہیں، ہم کسی اور طرف نہیں جانا چاہتے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ اصحاب کہف تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی، ان کے مقابلے میں جو ان کے دشمن تھے وہ بھی اللہ کی رحمت سے جی رہے تھے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے جی رہے تھے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو زمین پہ کوئی بھی باقی نہ بچے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ کفار کو، ظالموں کو، وہ جو اس کے منکر ہیں، جو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو بھی عطا کر رہا ہے، تو یہ اس کی رحمت ہے۔ اور کفار کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت لیے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں جو رحمت لینی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت لینی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ خاص کرتا ہے، جو اہل ایمان کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ ہمیں وہ رحمت نہیں لینی محض
جو کافروں کے ساتھ ہے، ہمیں وہ رحمت لینی ہے جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نصیب کرتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ دھوکہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہونا تو یقین کیجئے ہمیں بھی اسی طرح استقامت ملے جس طرح اصحاب کہف کو ملی تھی۔ جس طرح وہ ثابت قدم رہے، انہوں نے دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہ کی، اور اسی طرح اصحاب کرام رضی اللہ عنہم، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا تو دیکھیے انہوں نے دنیا کی کسی چیز کی کسی بھی موڑ پہ پرواہ نہیں کی، وہ آخرت کو ہمیشہ اپنے مد نظر رکھتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور جسے ہم رحمت سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا مل گئی، یہ تو کفار کو بھی ملی ہے، ہم سے زیادہ ملی ہے۔ ان کو ترقی اور عروج اللہ تعالیٰ نے ہم سے زیادہ دی ہے، کیونکہ یہ ان کی جنت ہے اور ہماری جنت تو یہ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اسی کو جنت سمجھ کے سب کچھ اسی کے لیے کرنا شروع کر دیا، اس کی وجہ سے آج ہم اس رحمت سے محروم ہو گئے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ خاص کی ہے۔ ہمیں وہ رحمت چاہیے اللہ تعالیٰ کی، اس کے لیے ہماری زندگی کی قربانیاں ہیں، اسی کے لیے ہمارے صبح و شام ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لے لے۔ اس کی دعا کرنی ہے، اس کے لیے جستجو کرنی ہے۔ تو اس طرح ہمارا جو سلسلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا وہ قائم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں لے لے گا۔ یہ رمضان والدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، اور اسی طرح یہ جو آیت میں آیا کہ میں یہ متقیوں کے لیے رحمت لکھوں گا، اور اسی آیت میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ رحمت ان کے لیے میں لکھوں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ آپ عزم کرتے ہیں، میں عزم کرتا ہوں کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئے گا میں اسے مانوں گا، جو اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا اسے مانوں گا۔ میرے دوستو عزم تو کیجئے، اس میں آپ کو کوئی مشکل تو پیش نہیں آتی۔ آپ ایک عزم کریں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھ دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے ذرائع ہیں، ان کو آپ اگنور نہ کیا کریں، پرعزم رہا کریں کہ ہمیں کوئی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ملے اور ہم اسے فوراً تسلیم کر لیں، اس کے لیے اپنی گردنیں جھکا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت جو مومنوں کے لیے ہے، جو اہل ایمان اور اہل جنت کے لیے ہے، اس کے حصول کی کوشش کی جستجو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي